میری طرف سے آخری سوال، اور اگر ہم ایک یوٹوپین آئیڈیا کی بات کریں کہ ضروری ہے کہ ہر عمل کو، ہر خواہش کو صحیح غلط، گناہ ثواب اور اچھائی برائی کے زاویے سے دیکھا جائے، ہم کسی عمل کو آسان رکھتے ہوئے دوسرے انسان کی رائے سمجھ کے تسلیم نہیں کر سکتے، یا کہا جائے کہ اگر ایک انسان کوئی عمل کر رہا ہے تو ضروری ہے اس پر کوئی حکم لگائیں، رہنے دیجیے اسے؟ یہ اگر آپ رہنے دیجیے کی تشریح کرتے ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں. یعنی ایک انسان کا جذبہ ہے کہ وہ چوری کر لے تو رہنے دیجیے، اٹھے اور کسی آدمی کو قتل کر دے تو رہنے دیجیے. تو اگر آپ قانون کی سطح پر رہنے دیجیے کو اختیار نہیں کر سکتے تو معاشرت کی سطح پر کیسے اختیار کر سکتے؟ یعنی میرے پاس ایک مہمان آئے گھر میں اور میں اس کو بے عزت کر کے نکال دوں اور آپ یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں تو کیا رہنے دیجیے کر دیں گے؟ توجہ دلائیں گے نا مجھے؟ تو میرے نزدیک یہ ایک غیر فطری رویہ ہے. یعنی رہنے دیجیے نہیں ہو سکتا. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ رہنے دیجیے، اصل چیز یہ ہے کہ توجہ دلانے کے آداب سیکھیں. یعنی توجہ تو دلائی جائے، ورنہ تو یہ دنیا فساد کا گھر بن گئی. معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہے گا، اس کے بعد پھر کس چیز پہ ہم گرفت کریں گے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ ہر وہ جو ادارہ ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت توجہ دلائے گا. یعنی اگر کوئی لوگ فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں تو فوج اپنے ڈسپلن کے لحاظ سے معاملہ کرے گی. آپ نے کسی ادارے میں ملازمت کی ہے تو وہ ادارہ اپنے لحاظ سے معاملہ کرے گا. آپ اگر کسی ملک کی سرحد پار کر کے وہاں چلے گئے ہیں تو اپنے قانون کے لحاظ سے کبھی نہیں کہے گا کہ رہنے دیجیے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. تو رہنے دیجیے جو ہے یہ باقی ساری دنیا میں اختیار کر لیجیے، تو ہم مذہب میں بھی اس کو اختیار کر لیں کہ رہنے دیجیے. یعنی ہر چیز کو رہنے دیجیے تو اس پر ٹال دینا چاہیے. تو اگر آپ قانون کے لحاظ سے بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں، مملکت کے لحاظ سے ماننے کو تیار نہیں، آپ لوگوں کی صحت کے لحاظ سے ماننے کو تیار نہیں، مجھے یہ بتائیے آج سے کوئی 30-40 سال پہلے مجھے یاد ہے میں نے پہلی مرتبہ جب جہاز کا سفر کیا اور سے کراچی، تو کوئی سیٹ نہیں تھی جس پر ایسٹرے نہ لگی. آپ یاد کریں آپ کے بچپن میں جو گاڑیاں ہوتی تھی ان میں بھی لگی ہوتی تھی. جی جی. تو بیچارے لوگ سگریٹ کا ایک کش لے لیتے تھے، آپ نے رہنے دیجیے کہ کیوں نہیں رہنے دیا؟ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. رہنے دیجیے وہاں ہوگا جہاں پر کسی کے ساتھ نظر سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں. تو مذہب ان چیزوں سے کنسرن رکھے گا جو اس کا موضوع ہے. ریاست ان چیزوں کے بارے میں رہنے دیجیے کو نہیں مانے گی جو اس سے متعلق ہے. ادارے ان میں رہنے دیجیے کو نہیں مانیں گے جن کو ان سے تعلق. تو رہنے دیجیے تو کسی جگہ بھی نہیں مانا جاتا. اگر رہنے دیجیے مانا جاتا ہو تو اور چاہیے کیا؟ پھر اس دنیا میں تو بہت آزادی ہو جائے گی. نہیں، رہنے دیجیے. مذہب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ شدت سے نہیں کر رہا، وہ اپنی بات کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، قیامت میں کس بنیاد پر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں آباد کریں گے، یہ آپ کی خیرخواہی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں رہنے دیجیے. یعنی آگے مجھے معلوم ہے کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں گھر کام ہو جائیں گے، آپ کہتے ہیں رہنے دیجیے. اس لیے رہنے دیجیے کوئی زندگی کا اصول ہی نہیں ہے. صحیح اصول وہ ہے کہ ہم اپنی بات کبھی غلط طریقے سے نہیں کریں، نفرت نہیں پھیلائیں، لوگوں کو نفرت کا ہدف نہیں بنائیں، سب و شتم نہیں کریں گے، اس چیز کا زبردستی پابند نہیں بنائیں گے، دعوت دیں گے، اپنی بات کہیں گے. تو مذہب کی تو ساری تعلیم یہی ہے. مذہب کا اصول ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تم نصیحت کرنے والے ہو، تم کوئی داروغے نہیں. تو نصیحت کرنے سے اگر آپ روک دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رہنے دیجیے کہ اصول کا پوری زندگی پہ اطلاق ہونا چاہیے. غامدی صاحب، ہمارے پاس آپ کے لیے یہی سوالات تھے. اب فلور آپ کے لیے اوپن ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہم آپ سے نہیں پوچھ سکے اور آپ اس بابت فرمانا چاہیں. آپ نے سب چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ پوچھ لی، ہر پہلو سے پوچھ لی. باقی میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب کے مقدمے کو اس کی بنیاد سے سمجھ کر اس پر ہمیشہ بات کرنی چاہیے.
जब मजहब का मुकदमा उसकी बुनियाद से समझ लिया जाता है तो बहुत से सवालात बाकी ही नहीं रहते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम असल में मजहब की एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड तस्वीर को ले लेते हैं और उसके लिहाज से उससे मामला करते हैं। यही चीज रियासतों में होती है, वहां भी होती है, लेकिन वहां हम गाली दे के मुतमिन हो जाते हैं, किसी रियासत पे जला फजा करके मुतमिन हो जाते हैं। मजहब के मामले में चूंकि तकद्दुस भी साथ शामिल होता है तो जहनी या नफ्सियाती मसले पैदा होते हैं। इसमें मैं हर शख्स से यही कहूंगा कि वो मजहब को उसके बुनियादी मुकदमात से उसकी फरू तक समझे और फिर पूरी बात को समझकर जो भी उसके ऊपर कमेंट करना हो